بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور ہم حضور کے اہل بیت اصحاب کے غلام ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کی اہل بیت پاک اور صحابہ پاک کو جو فضائل اور شان عظمت عطا فرمائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہم بیان کرتے رہیں تو وہ ختم ہونے والی نہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے بے بنیاد جھوٹی باتیں اور ایسی جو بدعقیدگی کا باعث بنے، جو امت کے اماموں کی توہین کا باعث بنے، تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس سے ذاکر اور خطیب لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین عبداللہ بن عمر کو اپنے غلام کا بیٹا یا نوکر کا بیٹا کہا۔ اس کا ہم نے رد کیا کہ یہ واقعہ عقلاً نقلاً سنداً متناً باطل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ افضلیت ہے اس پر اس جھوٹے واقعے سے ضرب لگتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر امام حسین سے 17-18 سال عمر میں بڑے ہیں، تو اتنی عمر کا یعنی جوان 22-23 سال کا وہ 3-4 سال بچے کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ تو جب صحیح فضائل موجود ہیں تو اس طرح بے بنیاد چیزیں بیان کرنے کی حاجت نہیں، جن سے بعد عقیدگی بھی پیدا ہوتی ہو، اور جو عقیدہ اجماعی ہے افضلیت کا، چونکہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر جو افضل ہیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو نوکر کہتے ہیں، تو نوکر تے سردار برابر نہیں ہوتے۔ اسی یعنی واقعے کے متعلق مولانا سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے سوال ہوا، آپ کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی سماعت کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جا کے سیدنا حسین سے لکھوا لا کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق پر۔ اور بعض مولویوں سے سنا ہے کہ پرچہ لکھ کر بھی دیا، دستخط کر کے دیے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جتنی کہانی بیان کی گئی ہے نا، سب یہ ٹلات ہیں۔ اس کا حوالہ ہے اٹ البحر کا۔ تو خدا کے بندوں کو صحیح سند کے ساتھ پیش کرو۔ پھر یہ قرآن کے مقابلے میں آتی ہے یہ روایت۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی اور اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچہ کیا اور قتال کیا۔ لیکن ماڑا کسی کو نہیں سمجھنا۔ کل وعد اللہ الحسنی، دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حسین پاک ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ ہم ان کے جوتے کو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اگر کبھی مل جائے تو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ جی جناب، آپ نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو بعد والے ہیں وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم کسی کو کسی کا غلام کہیں۔ آل و صحابہ میں سے وہ سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، غلام ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بھی امت کے اماموں کو غلام کہیں، نوکر کہیں، کہ جن کے پیچھے مولا علی شیر خدا امام حسن حسین نمازیں پڑھتے رہیں، جو رسولہ کے سسر ہوں، وزیر ہوں، جن کا یہ مقام ہو کہ نبیوں رسولوں کے بعد جن کی اتنی شان عظمت ہو کہ جو امت کے سردار ہوں، نبیوں رسولوں کے بعد تمام اہل جنت کے سردار ہوں۔ یہ میرے سامنے المسند احمد یہ موجود ہے، 602 نمبر روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور یہ اہل بیت کے افراد اس کو نقل کر رہے ہیں، یعنی امام حسن کے پوتے حسن بن زید بن حسن بن علی، یعنی امام حسن مجتبی مولا علی شیر خدا سے روایت کرتے ہیں کہ قالا، کہ مولا علی نے کہا کنت عند النبی، میں رسول اللہ کے پاس تھا، فاقبل ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر سامنے سے آ رہے تھے، فقال یا علی، رسول اللہ نے مجھے کہا اے علی، حاذان سیدہ کہول اہل جنت و شبابہا بعد النبیین والمرسلین، اے علی یہ ابو بکر عمر جو آ رہے ہیں یہ نبیوں رسولوں کے بعد تمام اہل جنت، بوڑھوں کے بھی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جنہیں رسول اللہ سردار کہیں، مولا علی روایت کریں، اہل بیت کے افراد روایت کریں، انہیں ہم نوکر بنائیں اپنی طرف سے بغیر کسی ثبوت دلیل کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اہل بیت یہ کیسے ان کو نوکر غلام کہہ سکتے ہیں کہ جب رسولہ کہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے؟ اس وجہ سے کر کے اہل بیت نے تو خود قرآن و سنت پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو اصل کے اعتبار سے بے بنیاد ہے، دوسرا بد عقیدگی کا باعث ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا رد کیا، چونکہ سند جو ہے، سند اس کی بڑی اہمیت ہے، بغیر سند کے کوئی چیز قبول
نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ بخاری شریف کے اندر ہو، اگر سند کے اندر کمزوری ہے، صحیح ستہ کے اندر ہو، سند کے اندر کمزوری ہے، تو ایسی چیز کو پھر اس کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد رکھی جائے، یا کوئی فقہ کا مسئلہ بیان کیا جائے، قرح ثابت کی جائے یا تاقید ثابت کی جائے، تو بے بنیاد روایتوں، بے اثر روایتوں، بے سند روایتوں، منکر ضعیف روایتوں کی بنیاد پر ایسی چیزیں ثابت ہو سکتی نہیں۔ ہاں فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہو، اور فضیلت ایسی ہو کہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی روایت جو فضیلت کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی شخصیت کی فضیلت ہو، چاہے کسی عمل کی فضیلت ہو، تو ایسی روایت قبول کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی روایت ہو بے سند بھی ہو، اور وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو، عقل کے خلاف ہو، نقل کے خلاف ہو، طریق کے خلاف ہو، بد عقیدگی کا باعث ہو، تو ایسی روایت کو فضیلت کی روایت، فضائل کی روایت کہہ کے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب سند کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی اگر سند ہی کوئی چیز نہیں، بس کتاب کافی ہے، بھی فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں بزرگ کی کتاب ہے، اگر صرف مصنف کا نام کافی ہے، کتاب کا نام کافی ہے، تو پھر علم رجال کی کیا حیثیت ہے؟ پھر علماء نے اپنی زندگیاں لگا دیں راویوں کے حالات پر، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب دیکھیں کہ سند کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ امام ابن سیرین کیا فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظر عمن تاخذون دینکم، یہ روایت کا علم جو ہے یہ دین ہے، تو ہر ایک سے قبول نہ کیا کرو، بلکہ دیکھ لیا کرو یہ کس سے تم لے رہے ہو۔ جس طرح کر کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ ہم ایک وقت تھا ہم رجال کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے، پھر ایسا دور آیا، فتنہ ظاہر ہوا تو ہم پوچھتے تھے یہ کون بندہ ہے، اگر اہل سنت ہوتا تو لے لیتے، اگر اہل سنت نہ ہوتا تو ہم رد کر دیتے۔ اب دیکھیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک سند رہے گی، سند کی اہمیت رہے گی، علم بھی رہے گا، جب سند کی اہمیت جاتی رہے گی، علم بھی جاتا رہے گا۔ اسی طرح کر کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المومن، یہ سندیں جو ہیں یہ مومن کے ہتھیار ہیں۔ فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، جب بندے کے پاس ہتھیار ہی نہیں تو بندہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد، ہمارے اور بد مذہبوں کے درمیان حق و باطل کا فرق کرنے والی چیز سند ہے۔ اسی طرح کر کے امام یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں حدیث سے پہلے سند پہ نظر کر، اگر سند صحیح ہے تو لے لو، یعنی پہلے سند دیکھی جائے گی، اگر سند صحیح ہوگی تو بعد میں متن دیکھا جائے گا، اگر متن کے اندر ہی کمزوری ہوگی تو پھر سند صحیح بھی ہو تو پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سند کی روایتیں لینے والا اور بیان کرنے والا ایسے ہے جیسے اندھیرے میں لکڑیاں اٹھانے والا ہے، کہ اندھیرے میں کچھ چیز اٹھاتے ہوئے کچھ چیز زہریلی ڈس بھی سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے، بندہ کوئی نقصان دہ چیز اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح کر کے اگر سند نہیں دیکھی جائے گی تو بندہ ایسی روایت لے لے جو بد عقیدگی کا باعث ہو۔ تو اس وجہ سے کر کے اب سیاہ ستہ کی روایت بھی ہو تو سند دیکھی جاتی ہے، بعد والی 13ویں یا 14ویں صدی کی کتاب ہو اور مسائل کی کتاب ہو، اس سے بندہ روایت پڑھ دے، اور شخصیت کا نام لے کے بندہ یہ کہے کہ اب نام کافی ہے، کتاب کا نام کافی ہے، تو یہ چیز بالکل اصول کے خلاف ہے۔ ایک چیز پیش کی گئی، شواہد البرکات کتاب ہے سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے ایک روایت پیش کی گئی اسی سے ملتی جلتی، کہ امام حسن مجتبیٰ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، غلام دروازے پر ہے، ادھر سے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، غلام کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، خلیفہ آ رہے ہیں۔ امام حسن سنتے نہیں، دوبارہ اس نے کہا، امام حسن نے غور نہیں کیا، تیسری دفعہ امام حسن نے غصے کے اندر یعنی تیز طبع ہو کے آپ نے فرمایا میں خلیفہ صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہے، وہ ہمارے غلام ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے اس روایت کی سند ہی نہیں ہے، جو اس چیز کو دلیل بنائے اس پر ضروری ہے کہ سند پیش کرے، بغیر سند کے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ ہزار کتابوں کے اندر بھی اگر روایت موجود ہو، سند اس کی نہیں ہے یا متن اس کا جو ہے وہ اصولوں کے یا تاریخ کے حقائق کے خلاف ہے، تو وہ چیز قبول نہیں کی جاتی۔ صرف کتابوں کے نام لینا اور مصنف کا نام لینا کافی نہیں ہوتا، میں عرض کر چکا ہوں۔ لہٰذا ایک تو اس روایت کی سند نہیں ہے، دوسرا ذرا متن میں غور کریں، جس طرح وہاں جو ہے وہ ایک چیز موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور بڑا جو ہے 22-23 سال کا وہ چھوٹی عمر کے ساتھ نہیں کھیلتا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اسی طرح کر کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک 8، 9، 10 سال تھی، جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو تقریباً 8 سال تھی عمر مبارک امام حسن کی، اور 2.25 سال تقریباً حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ 7-8 سال کا 9 سال کا بچہ مسجد میں بیٹھا ہو، اس کا غلام دروازے پہ کھڑا ہے، ادھر سے امیر المومنین آ رہے ہیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے؟ اب خود سوچیں، یہ واقعہ عقل کے بھی خلاف ہے، اصل اس کے ہے کو نہیں۔ تو اس لیے میں دست بدستہ گزارش کروں گا خطباء اہل سنت سے کہ خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اور اصحاب کی اتنی شانیں بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ کی اتنی حدیث ہیں، سلف الصالحین کے اتنے صحیح اقوال ہیں کہ ہمیں بے بنیاد جھوٹی بد عقیدگی کا باعث بننے والی چیزوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ اور بندے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کوئی ایسی چیز بیان کر دے جو بے اصل ہے
اور کوئی بندہ تنبیہ کرے چاہے کسی طرح بھی تو بندہ فوراً قبول کر کے بندہ کہے بھائی آئندہ میں ایسی چیز بیان نہیں کروں گا، میں مشکور ہوں ممنون ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے تنبیہ کی ہے بتایا ہے، تو لہٰذا آئندہ ہم اس چیز کو بیان نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز بے اصل بھی ہو پھر بندہ اس کو ثابت کرنے کے لیے مزید بے اصل چیزیں پیش کرے اور سند کی اہمیت بھی پیش نظر نہ رکھے اور صرف کتاب کا نام کافی سمجھے، تو یہ چیز تحقیق کے میدان کے اندر، علم کے میدان کے اندر، اصولوں کے میدان کے اندر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی آل صحاب کی سچی غلامی، محبت اور صحیح انداز سے ان کے ذکر کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔